کی ذات میں بہت ساری صفات موجود ہیں، بہت ساری صفات موجود ہیں، لیکن آج ہم ایک خاص موضوع کے حوالہ سے کچھ باتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو جذبہ جہاد سے کیسا سرفراز فرمایا۔ آج بڑے گروہ مل جائیں گے آپ کو علی علی کا نام لینے والے، جنہوں نے کبھی وضو بھی نہیں کیا وہ بھی علی علی کرتے ہیں، لیکن حضرت مولا علی کی زندگی کو پڑھیں، حضرت مولا علی کے جذبات کو پڑھیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنے کافر واصل جہنم کیے ہیں۔ کبھی یہ بات پڑھے نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی نماز کی ادائیگی سبحان اللہ، آپ نے شریعت مطہرہ پہ جو عمل کیا سبحان اللہ، آپ کی شان ورا الورا، قرآن آپ کی قصیدے پڑھ رہا ہے، حضور نے آپ کی شان بیان فرمائی، لیکن جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے غلامی کا حق ادا کیا ہے نا، اللہ اکبر، کہ جب کلمہ پڑھ لیا حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور خود تربیت کرنے والے ہیں۔ مولا علی کے بدن مطہرہ میں سب سے پہلے جو خوراک گئی ہے وہ حضور کا لعاب دہن ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، پہلی خوراک جو آپ کے بدن اطہر میں گئی وہ حضور کا لعاب دہن ہے، اور حضور نے خود تربیت فرمائی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آج ہم یہ بات پڑھیں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر جذبہ جہاد کیسا تھا، اور آپ نے میدان جہاد میں کس انداز کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے القابات ہیں، نام آپ کا تو علی ہے، بڑے القابات ہیں، اور ایک لقب سے حضور نے بھی مخاطب فرمایا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نام کتنا پسند تھا جو حضور نے دیا۔ ایک مرتبہ حضور سیدہ پاک کے گھر تشریف لے کے آئے تو سیدہ پاک سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی حضور کسی بات پہ کلام ہو گیا، وہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ اب حضور مسجد نبی میں تشریف لے کے آئے تو صحن مسجد نبوی ہے، حضرت مولا علی لیٹے ہوئے ہیں اور چادر ہٹی ہوئی ہے جس میں اطہر پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی کے جس میں اطہر پر مٹی لگی، مٹی کون سی؟ مسجد نبوی۔ حضور تشریف لے گئے، حضور اپنے ہاتھوں سے مٹی اتار رہے ہیں اور کیا ارشاد میں قم ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے اٹھ، یہ نفس دیا، یہ نام دیا حضرت مولا علی کو، تو جب بھی کوئی ابو تراب کہہ کے حضرت مولا علی کو پکارتا تو حضرت مولا علی بڑے خوش ہوتے۔ آئیے پچھلے دنوں میں غزوہ بدر یوم گزرا ہے 17 رمضان المبارک، اللہ اکبر، وہ عظیم دن جسے یوم فرقان کہا جاتا ہے، جس میں صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور کثیر تعداد میں جو کافر میدان میں اترے تھے ان کو شکست دی۔ اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے؟ جب میدان بدر میں کافروں کی طرف سے 3 بندے آئے، عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، اور اپنے مقابلے کے لیے بلایا تو حضور کی جماعت سے انصار صحابہ جب گئے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے لوگوں کو بھیجا جائے۔ تو جب یہ تکبرانہ جملہ کہا تو پھر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کو پکارا وہ کون ہے؟ اللہ، یہ ہمارا نصاب ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہمیں باتیں کیوں پڑھائی جا رہی؟ یہ ہمارا نصاب ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، ہم دنیا میں آئے کس لیے؟
پیغام دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں نہیں تم جلوس کیوں نکالتے ہو؟ تو ہمارے اکابر کہتے ہیں ہم نے تو اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہیں، لیکن صحابہ جلوس نکالتے تھے نا تو تلواریں لہرا کے نکلتے تھے. میدان بدر میں جب صحابہ نکلے نا تو تلواریں لے کے نکلے اور کافروں کو یہی کہا کہ لوگوں حضور آ گئے، بس اب بات ختم، اب کسی اور کی بات نہیں چلے گی، اب حضور کا کلمہ چلے گا، حضور کا نصاب چلے گا. تو حضور علیہ السلام نے میدان بدر میں حضرت مولا علی کو پکارا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو پکارا. یہ تین صحابی جو کافروں کے مقابلے میں سب سے پہلے نکلے. حضرت عبیدہ ابن حارث جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، 80 سال عمر ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ عمر کتنی ہے؟ بولیے. 80 سال عمر ہے. 80 سال عمر. میدان بدر میں سب سے پہلے جو لوگ میدان میں اترے صحابہ کرام، ان میں یہ بوڑھے صحابی ہیں حضور کے چچا دار عبیدہ بن حارث. حضرت مولا علی جب میدان میں اترے، آپ نے بھی اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے مقابل کو واصل جہنم کیا. حضرت عبیدہ بن حارث کے بوڑھے تھے، اللہ اکبر، لیکن جذبہ تو دیکھے، لڑتے رہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اگلے بندے کو بھی زخمی کیا. تو حضرت مولا علی، حضرت امیر حمزہ اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کر کے پھر پلٹے حضرت عبیدہ بن حارث کی طرف اور ان کو اٹھا کے لائے حضور کی بارگاہ میں. رام پہ بڑا گہرا زخم آیا، خون بہ رہا تھا. جذبہ جہاد کتنے عروج پہ ہے. نادم ہے کہ میں میدان میں گیا لیکن شہید نہیں ہو سکا، خون بہ رہا ہے، خون کی پرواہ نہیں ہے. حضرت عبیدہ بن حارث جب حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. تو یہ تو شریعت و حضور کے احکام ہے نا، حضور کی طبیعت کا نام ہے نا، حضور کے انداز قول افعال، یہی تو شریعت ہے. حالانکہ شہید تو وہی ہوتا ہے نا جو میدان میں جائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. حالانکہ حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے ہیں، شہید بعد میں ہوئے ہیں، وصال بعد میں کیا ہے، لیکن زخم سے خون بہ رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تو شہید ہے. اللہ، شہید ہوئے نہیں. سمجھو شریعت کس کا نام ہے. حضور فرماتے ہیں تو شہید ہے. روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ بولیے. ایک قول پڑھا میں نے، 70 کافر مارے گئے، ان میں 35 کافر طلحہ مولا علی نے واصل جہنم کیا. یہ مولا علی کی شان ہے. تنے طلحہ 35 کافر جن میں 9 بڑے سردار تھے، مولا علی نے واصل جہنم کیے ہیں. یہ ایک جنگ کا معاملہ ہے، ایک جنگ کا معاملہ ہے. واہ مولا علی، آپ کی جرأت کو سلام ہے، آپ کی عصمت کو سلام ہے کہ کافروں کے بارے میں ہر صحابی کا انداز کیا ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے. والذین معہ، یہ قرآن ہے کہ سبحان اللہ. معہ تمہارے جو ساتھی ہیں نا، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم ہیں. بولیے، یہ آپس میں بڑے نرم ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں بولیے، بولیے، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں. اب سختی دیکھنی صحابہ کرام کی جب قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن نے فیصلہ دے دیا. اس آیت
لیکن یہ شان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں کی نشانی یہ ہے جو نبی کے غلام ہیں وہ آپس میں نرم ہیں اور کافروں کے معاملے میں جتنے آپ سخت ہیں اتنی آواز سے آپ اپنا اظہار کریں. کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہے. ہمیں سب کو ہونا چاہیے. حکومت کی پالیسیاں وہ جانے, ان کا معاملہ جانے, ہم تو اپنا کردار ادا کریں نا. آج ہم مولا علی کی بات پڑھ رہے ہیں اور مولا علی کی جو اولاد ہے نا ان سے بھی آپ مطالبہ کریں. آج کے جو سادات ہیں, میں پوچھتا ہوں مولا علی نے کتنی محافل کی صدارت کی تھی, کتنی محافل میں گئے. مولا علی کو جب پڑھتے ہیں تو وہ جنگ میں نظر آتے ہیں. وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ بولیے. میدان جنگ میں نظر آتے ہیں. اور صرف گئے ہی نہیں, کثیر جنگوں میں حضرت مولا علی حضور کے علمدار رہے. یعنی جھنڈا, حضور کا جھنڈا حضرت مولا علی کے ہاتھ میں رہا ہے. یہ شان ہے. اور بہادری اللہ اکبر. جنگ احد میں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا کہ جس صحابی کے پاس علم تھا ان پہ وار کیا گیا, مولا علی آگے بڑھے, آپ نے علم کو گرنے نہیں دیا, خود پکڑا ہے. اور کافروں کے گروہ میں جب آپ نے دیکھا جس کے پاس کافروں کا جھنڈا تھا, آپ نے پھر اس پہ وار کیا اور اس کو واسطے جہنم کیا. اس کو واسطے جہنم کیا. کئی کافر جنگ احد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے واسطے جہنم کیے. ایک دو کافر نہیں. آج ہم تو ایک جملہ نہیں کہہ سکتے, ہمارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں. اللہ نے زبان تو دی ہے, ہم زبان سے کوئی جملہ ایسا کہہ دیں. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. ان کو پتا تو چلے کہ مسلمان زندہ ہے. آپ بہت جملے کہہ سکتے ہیں, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے, آپ بڑے جملے کہہ سکتے ہیں. کافروں کے گروہوں میں آگ لگا سکتے ہیں اپنے جملوں سے, لیکن ہم بولتے نہیں. ہم کہتے ہیں یہ کون سا کام ہے؟ مولا علی سے پوچھئے, یہی تو کام ہے. نہ یہ باتیں ہم نے پڑھی, نہ ہم یہ سنتے ہیں, نہ ہم سننا چاہتے ہیں. کتنی جنگوں کا ذکر کیا جائے. غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے 25 دن, ایک روایت میں آتا ہے 27 دن تک محاصرہ رہا ہے. 27 دن تک جو صحابہ نے خندق کھودی, صحابہ نے خندق کھودی, سارا کفر اکٹھا ہو گیا, سب قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے حضور کے مقابل. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے آپ نے یہ مشورہ دیا خندق کھودی جائے. خندق کھودی گئی, صحابہ خندق کھود رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, جنگ بھی کر رہے ہیں. پوچھنا نہیں چاہیے آج کے پیروں کو, آج کے خطیبوں کو, آج کے جتنے بھی مبلغین ہیں, سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ جو یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں, امن کی بات ہو رہی, بس آپ بھی تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے الا ماشاءاللہ. یہی جواب آتا ہے, یہی انداز ہے شروع سے الا ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کا قرآن بھی سنا دیا, حدیث بھی سنا دی, صحابہ کے انداز بھی سنا دیے, پھر وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ جملہ اسلام مخالف جملہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو. اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا تو حضور پھر جنگوں میں کیوں تشریف لے گئے؟ 19 غزوات میں حضور خود شامل ہوئے. اللہ اکبر. غزوہ احزاب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ
کا انداز اپنایا. عمر ابن خود بہت بڑا کافر، بہت بڑا دلیر، جس کے بارے میں آتا کہ 100 بندے پہ بھاری تھا. یہ کافروں کا جنگجو جس نے خندق کو عبور کیا، تو سامنے پھر مولا علی گئے وار کے لیے. جب مولا علی مد مقابل گئے نا، تو اس کافر نے کہا علی تیرے باپ کے بارے میں میرے اچھے خیالات ہیں، میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے تو خون آلود ہو. ابن خود نے یہ کہا. مولا علی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. یہی جملہ آج ہمارا ہونا چاہیے. اگر ہمیں کوئی منافق، کافر، گستاخ ایسی بات سنائے نا کہ ہم تمہارا بھی لحاظ کرتے ہیں، ہمارا بڑوں سے تعلق تھا، فلاں تھا، یہ تھا، تو پھر ان جملوں میں بہہ نہ جانا. یہ جملہ بڑا پرانا ہے. عمر ابن خود نے کہا علی تیرے باپ سے میرے اچھے تعلقات تھے، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے تو خون آلود ہو. مولا علی کا جملہ سنیے. لیکن مولا علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، تاجدار حق آقا. بولیے بولیے ذرا سبحان اللہ. بابا جبرت کہیے سبحان اللہ. ہاں، علی کا ذکر، جب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو علی کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں؟ ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے جی تم شخصیت پرست ہو. میں کہتا ہوں علی نماز تو نہیں ہے، بولیے علی حج تو نہیں ہے، علی زکات تو نہیں ہے، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا، علی بھی تو شخصیت ہی ہے نا. بولیے ذرا. ہاں، کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو ماننا ایمان ہے، اور ماننا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ رسول کی محبت میں گم ہو گئے، فنا ہو گئے. اب ان کی ذات ایمان کی نشانی بن گیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب اسلام پھیلا تو مختلف علاقوں میں لوگ آنے لگے جن کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہوتی تھی، امامے بھی ہوتے تھے. تو ہم جب پہچاننا چاہتے تھے نا کہ ان میں مومن کون ہے، کافر کون ہے، تو ہمارا انداز کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے نا تو ہم حضرت مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے کہ علی تو سبحان اللہ، علی تو بڑی شان والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ، تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ. مولا علی کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بابا زبان کہیے سبحان اللہ. تو صحابہ کہتے ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے، مولا علی کا ذکر کرتے. اگر چہرہ کھل جاتا سمجھتے یہ مومن ہے، چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے یہ منافق ہے. اللہ اکبر. تو یہ انداز صحابہ اکرام. اب سنیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو یہ کہتا ہے نا کہ میرے باپ کے ساتھ تیرے تعلقات تھے اور تو نہیں چاہتا کہ تیری تلوار سے میں خون آلود ہوں، لیکن سن علی چاہتا ہے کہ میں تجھے واسطے جہنم کر دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولا علی سامنے کافر کھڑا ہے. کتنا جنگجو ہے؟ ایک بندہ 100 بندوں پہ بھاری ہے. کتنا؟ 100. بولیے 100 بندے پہ بھاری ہے. عمر ابن خود جس نے للکارا مولا علی کو اور کہا جاؤ علی میں نہیں چاہتا، لیکن مولا علی نے کیا فرمایا؟ کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھ کو. مزہ نہیں آیا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے میں تجھ کو. بولیے. تو پھر جب لڑائی ہوئی، وار ہوا، دوسرے وار پر کام تمام ہو گئے. اور بھئی دوسرے وار پہ کام تمام کر دیا. مولا علی نے کس
کفر کی ٹانگیں کانپ گئیں، قدم اکھڑ گئے، ہل گئے، اب کیا بنے گا؟ یہ مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سنیے اس غزوہ احد میں کتنی بڑی کامیاب قربانی دی ہے، کتنا لڑے ہیں مولا علی۔ سنیے حضور کا جملہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کا یوم خندق مقابلہ کرنا، توجہ سے سننا، حضور کے جملے مولا علی کی بہادری کے حوالے سے حضور نے فرمایا یوم خندق، غزوہ خندق میں مولا علی کا مقابلہ کرنا قیامت تک کی میری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ یہ حضور نے انعام سے نوازا ہے کہ غزوہ خندق میں مولا علی کا لڑنا وہ اتنا اہم ہے، فرمایا قیامت تک میری امت کے اعمال سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ ایک جنگ میں لڑنے کا یہ صلہ ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا، یہ مولا علی آج کے جو سادات ہیں، پوچھنا بنتا کہ نہیں، وہ جنگ نہ لڑے، وہ جملہ بھی نہیں بول سکتے یہود و نصارہ کے لیے، حالانکہ ان کی ڈیوٹی زیادہ بنتی کہ نہیں؟ بولیے۔ ہم نے بس ہاتھ چھونے اور گھر آ گئے، بس بات ادب ہے، ہاں ادب ہے، ہم کرتے ہیں، ہاں اب کوئی ہمیں یہ نہ سکھائے کہ آپ معاذ اللہ سادات کے بے ادب ہیں، نہ ہمارے امام ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہاں ہم سادات کا ادب کرنے والے، لیکن سادات سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں بھئی تمہارے والد مولا علی کا تو یہ انداز ہے کہ وہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو واصل جہنم کرتے رہے، تم ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے۔ اگر دنیا کے سب سادات مل کر صرف بیان ہی دے دیں، سارا کفر کونے میں لگ جائے گا، لگے گا نا؟ لگ سکتا ہے۔ اور پیچھے ہم ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم سادات کے غلام ہیں، اور پیچھے ہماری باتیں آئیں تو کفر کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے۔ ہاں یہ صحابہ کی سنت ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، مولا علی ساتھ ساتھ ہے۔ مولا علی کے جذبات دیکھیے، مولا علی ساتھ ساتھ ہے۔ غزوہ خیبر کا تذکرہ آپ کو سننا، اچھی طرح سننا، مولا علی کا ذکر ہو اور غزوہ خیبر کی بات نہ ہو۔ فاتح خیبر مولا علی ہے، کتنی بڑی قربانی دی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے موقع پر کہ حضرت صدیق اکبر گئے قلعہ فتح نہیں ہوا، حضرت عمر گئے قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضور فرماتے جمعرات کی دن حضور نے ارشاد فرمایا صبح جھنڈا میں اسے دوں گا۔ یہ بات حدیث پاک سن رکھی ہے نا، اب مچل جائے گی کہ کس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے کل جھنڈا میں اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کو کل کی خبر نہیں، بولیے بولیے آپ بتائیں کیا جملہ کہیں ان کے بارے میں جو یہ کہیں کہ نبی کو کل کی خبر نہیں۔ حضور فرماتے کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ محبت کرنا یہ دل کی بات ہے، باطنی بات ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حضور فرما رہے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا کہ حضور کی آنکھوں میں درد ہے، بلایا گیا،
کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا. حضور کے لعاب دہن نے دو کام کیے. حضور کا لعاب دہن کتنی تیزی سے کام کر گیا. آنکھوں میں لگایا, مرض بھی چلا گیا, طاقت بھی آ گئی. دو کام فوراً, مرض بھی گیا اور طاقت بھی آ گئی. حضور نے بھیجا, حضور نے جھنڈا دیا, وہ جھنڈا جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چادر والا جھنڈا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی چادر, سیاہ چادر, وہ جھنڈا حضور نے مولا علی کو تھمایا. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ اکبر. مولا علی جا رہے, روایات میں تو تھوڑا دور گئے نا, جب قلعے پہ چڑھے پھر حضور کو پکارا, عرض کی یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں؟ ناز دیکھیے, اللہ اکبر, قربان جائے مولا علی وہاں سے عرض کر یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں؟ حضور نے یہ نہیں کہا ادھر آؤ, قریب آؤ, نانا. حضور نے یہیں سے آواز دی, کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتے لڑتے رہنا. لڑائی کس بات کی؟ کلمہ پڑھو, بات ختم. کلمے کی دعوت ہے. مولا علی گئے, مقابلہ ہوا, 10 بندے آپ کے سامنے آئے. اس میں ایک حارث بندہ تھا, اس کو آپ نے واسطے جنم دیا. یہ کون تھا؟ یہ مرحب کا بھائی تھا. جب بھائی مر گئے نا, واسطے جہنم ہو گئے. اب مرحب باہر نکلا. اب بھائی کے قتل کا جو غصہ تھا, ایک جنگ کا معاملہ رہتا تھا, بھائی کو قتل کر دیا گیا. اب غصہ کتنا تھا, جب باہر آیا نا آنکھیں پھاڑتا ہوا پوچھا کون ہے؟ مولا علی نے دل اللہ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حضرت مولا علی آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ابھی نام لیا تھا, مرحب کو پسینہ آ گیا. مرحب کو پسینہ آ گیا. علماء نے لکھا وجہ کیا تھی, کیا ہوا کہ مولا علی سے یہ نام سنتے ہی اسے پسینہ آ گیا. کہا مرحب کی ماں کاہنہ تھی, اس نے وصیت کی تھی بیٹا سب سے لڑنا, لیکن اگر کوئی حیدر آ جائے نا, جب کوئی حیدر آ جائے اس سے نہ لڑنا. میرے علی نے جب اپنا نام بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, مرحب بھی ہل گیا, ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اللہ اکبر. اب سلسلہ شروع ہوا, لڑائی شروع ہوئی. آپ نے ایک ہی بار میں واسطے جنم کیا, آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی. جب ڈھال ٹوٹ گئی نا تو پھر آپ نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ کیسی پڑھے ان باتوں کو, خدا را پڑھے گھر میں رات کو سونے سے پہلے یہ باتیں پڑھ کے سوا کریں, پھر سویا کریں. کیسی طاقت تھی, کیسا جذبہ تھا, ایمانی طاقت, حضور کی غلامی پہ ناز کیسا تھا. ڈھال ٹوٹ گئی, دروازے کو ہاتھ لگایا, یوں کھیڑ لیا. اب وہی دروازہ ڈھال ہے, تلوار بھی چل رہی ہے, دروازہ بھی پکڑا ہوا ہے. تو جب لڑنے کے بعد مولا علی نے وہ دروازہ پھینکا, روایات میں آتا ہے 80 بندوں نے مل کر بھی اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے. مولا علی نے ڈھال بنا رکھا. اللہ اکبر. یہ وہ جو حضور نے لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا, شفا بھی مل گئی, طاقت بھی آ گئی. یہ حضور کے لعاب دہن کا
کے بارے میں حضور تو اشارہ فرمائیں، ارادہ فرمائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، ہم اس محبوب کے ماننے والے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آخری بات ختم کرتے ہیں، جذبہ دیکھیے حضور کے حکم کے بارے میں، مولا علی کا انداز دیکھیے، فتح مکہ، یاد ہے آپ کو آج یوم فتح مکہ ہے، 20 رمضان المبارک۔ بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے نوجوانوں، بڑا دکھ ہو رہا ہے نوجوانوں سے، بڑی شاعری اپلوڈ کرتے ہو، بڑی تصویریں اپلوڈ کرتے ہو، لیکن کسی نے آج یوم فتح مکہ کا دن منایا ہے؟ کوئی ایک بات بھی آپ نے کسی کو بتائی ہے؟ اگر بتائی ہے تو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج وہ دن ہے 20 رمضان المبارک کہ حضور فاتحانہ شان، فاتحانہ انداز، 12,000 کا لشکر مدینہ سے مکہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باتیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک خط لکھا کافروں کو جب حضور تیاری کر رہے تھے، ان کی نیت پوری نہیں تھی لیکن خط لکھ دیا۔ خط اس لیے لکھا کہ ان کے عزیز و اقربا مکہ میں تھے، انہوں نے چاہا کہ مکہ والوں کو میں خبر دے دوں فتح تو ہو ہی جانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مکہ تو فتح ہو ہی جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافروں کو اطلاع دے کر وہ چاہتے تھے کہ میرے جو اہل خانہ ہیں ان کے بارے میں کافروں کے معاملے نرم ہو جائیں۔ خط دے دیا عورت کو، کب دیا کیسے دیا کوئی پتہ نہیں۔ حضور نے مولا علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، ایک اور سے 3 صحابہ کو حکم دیا، فرمایا جاؤ فلاں باغ کے قریب عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، خط لاؤ۔ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ معاملہ جب ہوا نا، حضور نے جب تیاری فرمائی، ابو سفیان آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جب وعدہ انہوں نے توڑ دیا، عہد توڑ دیا، تو پھر کافروں نے ابو سفیان کو بھیجا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس بھی گئے، حضور کے پاس بھی گئے، صدیق اکبر کے پاس گئے، مولا علی کے پاس بھی گئے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، اب حضور جانے، حضور کا معاملہ جانے، ہم کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے کہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، امام حسن کھیل رہے تھے، کہا یہ بیٹا اگر حضور کے پاس چلا جائے نا، اس بیٹے کا وسیلہ دے دو نا تو ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن سیدہ پاک نے فرمایا نا نا، بیٹوں کو بیچ میں نہ لائیں، یہ معاملہ حضور کا ہے۔ مولا علی سے یہ ابو سفیان کون ہے؟ یہ قبیلہ ایک ہے، لیکن یہاں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں حضور کا فیصلہ دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، ہاں یا نہ، کچھ بھی نہیں، خاموش رہے۔ جب واپس گئے نا، کہا کیا بنا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو بات لے کے آتے، بتا ہمیں کیا کر کے آیا، پتہ تو چلے وہ جنگ کے لیے آ رہے، جنگ کی تیاری کریں، اگر جنگ کی تیاری نہیں تو ہم سکون میں رہیں، کہنا وعدہ پھر بحال ہو گیا، فرمایا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماحول تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، حضرت صدیق اکبر کو بھی خبر نہیں تھی۔ ہاں حضور گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جنگی سامان تیار کرو۔ صدیق اکبر آئے عائشہ صدیقہ کے پاس، جب تیاری کرتے دیکھا نا، کہنے لگے حضور نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں حضور نے کہا ہے۔ اتنی خفیہ پلان ہے، اللہ، کسی کو خبر نہ ہو، لیکن وہ خط حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم نکلے، ہم نے گھوڑے چھڑا دیے، فرمایا ہم نے کہیں راستے میں کوئی قیام نہیں کیا، سانس نہیں لی کہ کہیں عورت آگے نہ نکل جائے، ہمیں لیٹ نہ ہو جائے۔ دیکھیے جذبہ مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر سواریاں بھگاتے بھگاتے اس باغ کے قریب پہنچ گئے، اس عورت سے مل لیا،
بات سنا رہا ہوں آپ کو. خدا مولا علی کا مزاج سمجھیے، پھر اپنا مزاج دیکھیے. اگر آپ کا مزاج مولا علی سے ٹکرا جائے پھر لعنت بھیجے اس مزاج پہ. وہی مزاج پکڑے جو شیر خدا کا مزاج ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. مولا علی نے کوئی کلام نہیں کیا خط نکال. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. مولا علی کے جملے کہا خط نکال ورنہ میں ننگا کر کے لے کے جاؤں گا. کہا میں ننگا کروں گا تجھے. میرے آقا نے کہہ دیا ہے. پریشانی میں کہہ دو سبحان اللہ. مولا علی نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے عورت ذات ہے تو نرم حال رکھے. کہا حضور کا حکم ہے، خط تیرے پاس ہے اور تو کہتی خط نہیں ہے. علی تجھے خط لے کے جائے گا بھلے تجھے ننگا کرنا پڑے. سن سکتے ہیں آپ یہ جملے؟ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ بخاری سنا رہا ہوں. ہاں حد لگ رہی تھی ایک عورت کو. حضرت عمر کے دور میں اس کا سطر کھل گیا تو کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا حضرت اس کا سطر کھل گیا ہے. کہا اس نے جرم کر کے اپنا احترام کھو دیا ہے. اگر اسلام کی سزائیں آپ پڑھیں نا آپ کو نیند نہ آئے. اسی لیے آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. وہ ایک بندہ کھڑا ہو کے بتائے تو کبھی اس نے یہ مطالبہ کیا ہو ہمیں بتایا جائے زنا کی سزا کیا ہے. چوری کی سزا کیا ہے، شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا کیا ہے، غیر شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا کیا ہے. کسی کی ہمت نہیں پڑتی. ہم کہتے نماز پڑھاؤ بس ساری زندگی نماز ہی پڑھاؤ. یوں سمجھتے کہ قرآن میں صرف نماز ہی آئی ہے اور کچھ نہیں آیا. جو ہمارے معاملات کا حال ہو چکا ہے نا الامان والحفیظ. تو مولا علی نے کہا خط نکال ورنہ میں تجھے ننگا کروں گا. ہاں تو پھر اس نے اپنے بالوں سے خط نکالا. حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دینا یا گرفتار کرنا، بس خط کہا. خط ہی لینا تو خط لیا واپس آ گئے. اللہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اتباع ہے. حضور کے احکام پہ چلنا دیکھیے مولا علی کا. بات ختم کرتا ہوں، آگے بڑی لمبی بات ہے لیکن یہیں پہ روکتا ہوں. سوچئے ذرا، بار بار سوچئے مولا علی کی سیرت کے یہ گوشے پڑے اور آج دیکھیں ماحول کیسا ہے. جذبہ جہاد ختم ہے. جہاد کی آیات کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ہمارے جو آستانے ہیں وہاں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے بھی مولا علی سے بھی بڑا پیر ہے. آپ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات نہیں کر رہا. جب مولا علی کا یہ انداز ہے تو آج کے پیر کیوں مخنث بن گئے ہیں، وہ کیوں بجڑے بن گئے ہیں؟ کوئی بات ہی نہیں ہے. نذرانے لینا اور ہاتھ چمانا بس یہی کام رہ گیا. ان تک یہ بات بتائیں جب یہ تم کہتے ہو کہ علی کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا تو ہمیں یہ پتا چل گیا جو پیر جہاد کی بات نہ کرے وہ پیر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو پیر جہاد کی بات نہ کرے، جو کافروں منافقوں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے وہ پیر ہو سکتا نہیں. کیوں؟ مولا علی ہیں مہر لگانے والے. وہ خود کافروں کو دھول چٹاتے رہے ہو. سبحان اللہ. وہ خود کافروں کو واصل جہنم کرتے رہے ہو اور وہ ولی ایسے بندوں کو بنا دے جنہوں نے کفر کے بارے میں کبھی ایک جملہ نہ بولا ہو. اب آپ کہیں گے اس طرح کوئی بھی نہیں
پھر کوئی بھی نہیں، بات ختم۔ ہم قرآن ماننے والے ہیں، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، بولیے ہم نے کلمہ بولیے نبی کا پڑھا ہے۔ ہاں تو جو پھر نبی کی غلامی میں آئے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، سبحان اللہ، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق پر رحمت فرمائے، اور آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کی جو شجاعت ہے، اللہ تعالیٰ اس شجاعت کا صدقہ ہمیں بھی طاقت عطا فرمائے کہ ہم بھی دشمنان اسلام کے خلاف کوئی کارنامہ سر انجام دے سکے۔ جملہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔